السلام علیکم. آج ہم ایک ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں ڈولفن ڈاجرز اور تھنڈر ولفز کے درمیان. اور ڈیبیٹ کا ٹاپک کیا ہے جی؟ ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے کہ یہ جو پڑھائی کے مختلف سبجیکٹس ہیں، جس میں سائنسز کے سبجیکٹس ہیں، سائنسز اور میتھس وغیرہ، وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں یا پھر آرٹس اور لٹریچر زیادہ اہم ہوتے ہیں؟ تو بچوں نے کچھ پوائنٹس تیار کیے ہیں. لیٹس سی کہ کس کے پوائنٹس میں زیادہ دم ہے. سب سے پہلے سائنس اور ریاضی آرٹ و ادب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ ریاضی اور سائنس کا علم ٹیکنالوجی کو آگے سمجھانے اور آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے. ٹیکنالوجی نے اس دنیا کو انتہائی باہم مربوط کرنے کی قیادت کی ہے. جب کوئی تخلیق کا آرٹس کا کوئی شاہکار بناتا ہے تو اس کو دل موہ لینے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. مونالیزا کی مسکراہٹ ہو یا شیکسپیئر کا میلو ڈرامہ، خوبصورتی اور تخلیق انسان کو بذات خود اپنی طرف کھینچتا ہے، جبکہ سائنس کو ثبوت کی ضرورت ہے، جس کے بغیر اس کو پذیرائی حاصل نہیں ہوتی. روزمرہ کی زندگی میں ریاضی پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی سوچ، مالی انتظامات کی مہارت اور دنیا کے مسائل کو حل کرنے اور ہماری دلیل کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے انسانی انٹیلیجنس کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے. اگر آپ باورچی خانے میں ہی چلے جائیں تو اگر آپ کو حساب کتاب ہی نہیں آتا ہوگا تو آپ ایک چمچے کے بجائے باولوں کی طرح ایک مٹھی نمک ڈال دیں گے اور کھانے والا تو الٹیاں کرتا پھرے گا. اور اگر بات لین دین کی جائے تو آپ بازار جائیں گے تو 100 کی چیز 1000 میں دے آئیں گے بیوقوفوں کی طرح. سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کیسے ملتے ہیں، پر انسان سے کیسے ملتے ہیں یہ لٹریچر ہی سکھاتا ہے. یہ ہمیں لٹریچر ہی سکھاتا ہے کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں، محبتیں کیسے بانٹی جاتی ہیں. اور سائنس ایٹم بم گراتا ہے تو لٹریچر سوگراؤں کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے. اور آرٹس غم کا اظہار کا رستہ بنتا ہے. خوشی، غم، زندگی، موت، ہر جذبے کا اظہار اور اس کا اختیار ہم نے لٹریچر سے ہی سیکھا ہے. میتھس اور سائنس کے علوم کا حصول ملک کی معیشت بہتر بنانے، معاشرتی اور دفاعی ترقی کے لیے ناگزیر ہے. جو قومیں اپنی تاریخ یاد رکھنے کا فن بھلا دیتی ہیں، ان کے مستقبل کے سنگ میل بھی دھندلے ہو جاتے ہیں. وہ بار بار ان غلطیوں کو دہراتے ہیں جو انہیں پہلے بھی تباہی کے دہانے تک لے گئی ہوتی ہیں. ہمیں ہی دیکھ لے کہ فرق واریت کے افریت کے شکنجے میں پھنس کر ہم نے کتنی ہی بار خود ہی کی تباہی مول لی ہے، جبکہ سائنس قوموں کو ماضی بھلا دیتی ہے اور ترقی کے گھمنڈ میں ہم پھر اسی گرداب میں جا پھنستے ہیں جہاں ہمیں پہلے بھی پاتل کی دھول چٹا چکا ہوتا ہے. ریاضی اور سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں نمایاں ترقی کا واحد ذریعہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ سائنس کون سی زبان میں سیکھیں گے، اردو میں یا انگریزی میں؟ اور زبانیں آپ کیسے سیکھیں گے؟ جناب آپ کے لیے سائنس کی ABC سیکھنا بھی ممکن نہیں جب تک آپ زبانیں نہ سیکھیں، اور زبان کی مہارت لٹریچر کے بنا ممکن نہیں. علم ریاضیات ہمارے اندر تجہیزات مہارت پیدا کرتا ہے، جس سے ہم اپنی زندگی کے بہت سے مسائل اور مشکلات آسانی سے حل کر سکتے ہیں. جناب سائنس نت نئی ایجادات تو کر لیتا ہے، پر ان کی ایجادات عوام میں اس وقت تک پذیرائی حاصل نہیں کر پاتی جب تک آرٹس اور لٹریچر والوں سے ان کے ڈیزائن کو دیدہ زیب نہ بنوا لیا جائے، اس کے دلوں کو مسخر کر لینے والی مارکیٹنگ نہ کروا لی جائے. اگر محض سائنس پر چھوڑ دیا جاتا تو ہر نئی گاڑی ایک جیسا ڈبہ ہوتی ہے، طرح طرح کے ٹریپس اور رنگوں سے لیس ہرگز نہ ہوتی. جناب پنکھے بھی صرف اسپیکس کی بنیاد پر نہیں بیچے جاتے، بلکہ انہیں بیچنے کے لیے بھی آرٹس کے ذوق سے مزین کرنا پڑتا ہے. اور اشتہار بنانے کے لیے سائنس کے ماہرین کی نہیں بلکہ کمیونیکیشن اور آرٹس کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے. اسپرائٹ کا اشتہار اگر سائنسدان کو بنانے کے لیے دے دیا جاتا
تو وہ کہتے ہیں ویسے تو اس میں چینی بہت ہے پر ہمیں کمانا ہے تو خرید آپ لیجئے. یہ گھما گھما کے جیسے شاہکار تو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہی نہ. ریاضی ہماری زندگی کو منظم بناتی ہے اور افراتفری کو روکتی ہے. کچھ خصوصیات جو ریاضی کے ذریعے پروان چڑھتی ہیں وہ ہیں استدلال کی طاقت، تخلیقی صلاحیت، تنقیدی سوچ، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت اور یہاں تک کہ مؤثر سوالات کی مہارت. سائنس نے ہمیں جو دیا اس کے ساتھ سائڈ افیکٹس ساتھ دیے. اینٹی بایوٹک دی تو اس کے ساتھ سائڈ افیکٹ دیے. ٹی وی دیا تو اس کے ساتھ سائڈ افیکٹ. موبائل فون دیا تو اس کے سائڈ افیکٹس. انڈسٹری کی ترقی دی تو آلودگی کی شکل میں سائڈ افیکٹ. گویا سائنس نے جہاں بہتری کی کوشش کی وہاں خرابی بھی ساتھ لائی. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں تو ہمیں چڑچڑاہٹ اور سر کا درد ہونا سب ٹھیک ہو سکتا ہے. اور اسی طرح دیکھا جائے تو اگر ریاضی نہ ہوتی تو ہمیں گھڑی کے بارے میں نہ معلوم ہوتا، یعنی گھنٹوں اور سورج کو کب غروب ہونا ہے اور کب غروب ہونا ہے، یہ سب ہمیں سائنس اور ریاضی ہی بتاتی ہے. اور یہ سب ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں. اگر ریاضی اور سائنس نہ ہوتی، صبح شام جہاں دیکھیں وہاں پہ سائنس اور ریاضی کا ہی وہاں سائنس اور ریاضی ہی ہے. جیسے کہ جب آپ ٹائم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو گھڑی ہی دیکھنی پڑتی ہے جو ریاضی کی بدولت ہے. اگر زندگی کے لیے صرف سائنس ضروری ہوتی تو ٹی وی پر ڈاکیومنٹری ہی نظر آتی. بین 10، اوینجرز، گاڈ فادر، الف نون، 50-50، آنگن ٹیڑھا. غرض آپ کی ہنسی مزاح کی تسکین تو پوری ہو ہی نہیں پاتی. قابل صد احترام مخالف جتھا بھی اس بات سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوگا کہ آرٹس اور لٹریچر سے ہی ہے ہماری اس دنیا میں رنگ. کہیے کیا آپ تیار ہیں وہ سب چھوڑنے کے لیے جو آپ کو انٹرٹین کرتا ہے؟ جواب دیجئے، یا پھر ساری عمر یہ دیکھیے یہ ٹریکٹر ہوتا ہے، اس کے 4 پہیے ہوتے ہیں، 2 آگے ہوتے ہیں 2 پیچھے ہوتے ہیں. ریاضی اور سائنس علوم کاروبار کائنات کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے. دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی تباہیاں انسانی ہاتھوں سے ہوئیں وہ تمام ہتھیار سائنس کی مرحوم نے ہی تو بنائے گئے. یہاں تک کہ ہم نے ایٹم بم کی تباہ کاری بھی دیکھی، جبکہ لٹریچر نے تو لوگوں کے ذہن مثبت انداز سے تبدیل کیے. دنیا کے بڑے انقلابات لٹریچر کی مدد سے آئے. اقبال کے شاعر کو لے لیں یا کارل مارکس کی داس کیپیٹل. یہ لٹریچر ہی تھا جو پاکستان کے قیام کا باعث بنا. سائنس نے برعکس لٹریچر کے تقریباً ہمیشہ امن، محبت اور بھائی چارے کی ہی بات کی، جبکہ سائنس ہمیں ایک دور کے پیچھے دھکیلتی ہے جس میں جو آگے بڑھ جاتا ہے دوسرا اتصال شروع کر دیتا ہے. خیال سے ہے، لیکن میرے خیال سے سائنس کی بدولت ہی آج انسان چاند اور مریخ پر سفر کر رہا ہے، کہکشاں اور خلا کے راز سے پردہ اٹھا رہا ہے. سائنس انسان کو مشین بنا رہی ہے، جبکہ آرٹس اور لٹریچر پتھر دل انسان نما گوشت پوش کے ڈھانچے کو مشین کو انسان بنانے کا کام کرتی ہے. یہ لٹریچر جو ہمیں تخیل کی پرواز دیتا ہے، اور ہم وہ دیکھ پاتے ہیں جو سائنس نہ دیکھ سکتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں خدا کا ادراک کرنا بھی ممکن نہ ہوتا اگر ہم محض سائنس کی آنکھ سے دیکھنے کے عادی ہوتے. ریاضی انسانی منطق اور افکار کا ایک اہم حصہ ہے. یہ ذہنی نظم اور ضبط پیدا کرنے کا ایک مؤثر طریقہ فراہم کرتا ہے اور منطقی استدلال کو بڑھاتا ہے. مزید برآں ریاضی کا علم دوسرے مضامین جیسے آرٹ، سماجی علوم اور یہاں تک کہ موسیقی کے تصور کو سمجھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے.
آرٹس اور لٹریچر اتنا اہم ہے کہ سائنس کو بھی سائنسیفیکیشن دیکھنی پڑتی ہے. سائنس کا تخیل اور انسان کا تخیل اور فکر ہمیشہ سائنس کی آخری حد سے باہر ہوتا ہے. اسٹار ٹریک فلم کو ہی لے لیں. فلم ساز کی تخیلاتی آنکھ گویا اس وقت کے سائنسدانوں سے 100 سال آگے دیکھ رہی تھی. آج کی سائنس اس وقت ٹیلی پورٹیشن پہ کام کر رہی ہے جو کہانی نویسیوں نے صدیوں پہلے سوچ لی تھی. انسان کو ہوائی جہاز بنانے کی جستجو ان دہملائی کہانیوں کی مرہون ملت ہے جو وہ صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں. اور وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دادی اماں کہتی ہیں چاند پر پریاں رہتی ہیں. انسانی تخیل کی یہ پرواز لٹریچر کے سبب ہی ممکن ہو سکتی ہے. سائنس اور ریاضی دنیا کی ترقی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں.